بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جگہ حضور ہے کہ کمال نقص جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دیو دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں ایک چیز ہے کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا فارسی میں بخدا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کیا کہ قسمیاں کیا ہے اور بات ہی ایسی کہ بخدا خدا کا یہی حضور کا در جو پہنچ گیا اس نے حضور کے در کو پا لیا اللہ کو پا لیا میں نہیں کہتا قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدُوا اللَّهَ نام تاکید کے ساتھ ضرور اللہ کو پالیں آئیں گے تیرے پاس آئیں گے اللہ تواب الرحیم قہارن جبارن نہیں آئیں گے تیرے پاس پائیں گے اللہ اور وہ بھی تواب اور رحیم اور اعلیٰ کہتے ہیں یہ در ہے اس کا تو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو بے گھروں کی صلاح اچھے گھر کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی بات ہوا میں تیر نہیں پھینکا قرآن حدیث ساتھ چل رہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ایک شعر پر بڑی تقریر ہو سکتی ہے صرف ایک شعر میرے آقا کی شان چلیں لمبی نہیں کرتے مختصر بات کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا یہاں تک کہ انبیاء بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیر نفسی نفسی پھر ایک بات بنے گی کہاں امنہ کے لال کے ہیں جب ان کے پاس جائیں گے وہ تو نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری وہ تو کہیں گے انا صاحبکم انا لہا میں وہی اسی لیے میں بات کرتا ہوں رب سے حضرت نے ایسے تو نہیں کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا تو پھر آپ فرمائیں گے اشارہ کریں گے حضور ادھر 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 بخدا خدا کا یہی
جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو صلو علیہ تیرے آگے یوں بہتا بیلچے فسہا عرب کے بڑے بڑے، بڑا مان تھا اپنی زبان اہل عرب، جس کو عربی نہیں آتی وہ کہتے ہیں عجمی، عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی یہ تو گونگا ہے، گونگا اس نے بات کرنا ہے، بڑا مان تھا اپنی زبان اپنے کلام پر، لیکن جب حضور نے کلام فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں تبیلچے فسہا کے بڑے بڑے، اور کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی اس نے لگا کہ یہ ہوگا جو دوسروں کو عجمی کہتے تھے، جب میرے محبوب نے کلام کیا تو میں سمجھ لے کہ یہ عجمی ہے۔ امام کہتے ہیں، امام آگے جواب دیتے ہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، میں مثال تیرے کلام ملیون کس کو زبان نہیں، بولتا کون نہیں، زبان کس کے پاس نہیں، بات کون نہیں کرتا، کلام کون نہیں کرتا، لیکن آقا میں آپ کے کلام پر نثار جانتا، کوئی کلام کرے تو اس کے کلام پر بھی کلام ہو جائے، اس کے سخن پر سخن ہو جائے، اعتراض ہو جائے، لیکن میرے آقا میں نثار تیرے کلام پر ملیون کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، سر عرش پر تیری گزر، یہ فرش پر تیری نظر، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ سے یہ کہا گیا ہے موسیٰ اپنے نالین اتار دیں۔ اچھا تفاسیر جو ہوتی ہے اس میں ایک تفسیر پہ آتی ہے تفسیر اشاری، تفسیر اشاری، اعلیٰ حضرت نے 30ویں جلد میں فتح شریف کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک اعتراض کیا تھا کسی نے، کہ کسی پیر نے کہا تھا کہ مجھے خضر سے، کسی مرید نے کہا تھا مجھے خضر سے ملنا، حضرت خضر سے ملنا ہے، تو آپ نے کہا جاؤ اور نظام الدین اولیاء کی محفل میں جاؤ، وہاں جو جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا وہ ان کی نگہبانی پر ہے۔ تو اس پر اعتراض کیا تھا کہ خضر علیہ بڑے نبی ہے تو یہ توہین نہیں ہے، تو حضرت نے اس کا جواب دیا، 3 جواب دیا تھا، 2 تو علمی تھے، تیسرا تھا تصوف کا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ وہ صوفی دے سکتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے نالین پر گفتگو کی، نال کا مطلب کیا، نال کا مطلب کیا، تو اعلیٰ حضرت نے بڑے تحقیق سے ثابت کیا کہ نال جو ہے وہ جہان کو بھی کہتے ہیں، نالین 2 جہان۔ تو ایک تفسیر اشاری کے اندر لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ 2 جہان سے توجہ ہٹا دیں، آپ وادی قدس میں پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور نال کے ساتھ گئے یا نال کے ساتھ نہیں گئے، تو مراد نال سے مراد یہ نال نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا حضور نالین کے ساتھ گئے تو مطلب یہ تھا، اب بتاتا ہوں میں کیا مطلب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فتوی کی روشنی میں سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا توجہ ہٹا دیں، اور جب حضور تشریف لے گئے اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، حضور تشریف لے گئے، عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، اور ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گونج کر بلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
حضور فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور وہاں ہمیں نہ بھولے. حضور ہیں کس جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہائے ہائے جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ حضور ایسی معراج پر ہیں کہ جہاں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہاں تو جا ہی نہیں ہوئی تھی نہ کہ وہ بھی نہ تیارے تھے. میرے آقا ایسے معراج کے عالم میں بھی ایسے قرب کے عالم میں بھی توجہ کہاں ہم گناہگاروں کی طرف. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا علینا میں سب آ گیا لیکن پھر بھی حضور نے صالحین کو الگ کیا اور گناہگاروں کو ساتھ رکھا. اچھا پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا. سبحان اللہ. جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی اور ہر چیز مجھ پر آیا. سبحان اللہ. ہر چیز میں نے دیکھی. حضور ہے کہاں؟ حضور سے تو نہیں کہا گیا توجہ ہٹائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر تیری دل فرش پر تیری ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ آیا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اعلیٰ حضرت فرق بتا رہے ہیں نبی کا اور رب کا خالق کا. لوگ کہتے ہیں نا یہ تعریف بڑی کرتے ہیں. سنی جو ہے نا بڑی تعریف کرتے ہیں. اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کرتے ہیں. مان ہمارے پاس تو کوئی آلہ ہی نہیں ناپنے کا کہ ہم ناپیں. ظالموں تمہارے پاس ہوگا کوئی. ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں کہ ہم ناپ سکیں. تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ہمیں کہتے ہو کہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو سنو ہمیں تعریف کرنا آتی کہاں ہے. ہم تو حضور کو جانتے ہی نہیں جیسے حقیقت حضور کی. تو اعلیٰ حضرت فرق بتا رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. جواب امام کہتے ہیں کہ وہی لامکہ کے مکی ہوئے جسم نہ ہوگا مکی وہ ہو جو جسم رکھے. اللہ جسم سے پاک. اللہ بیٹھنے سے پاک. بیٹھے وہ جو جسم رکھے. اعلیٰ تو کہتے ہیں سنو ہم کو ہمیں الزام لگاتے ہو ہم ہمارے محبوب کو ہم کیا مانتے ہیں اور ہمارے رب کے لیے ہم کیا مانتے ہیں. سنو وہی لامکہ کے مکی ہوئے سیاش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے لیے مقام. وہ نبی ہے جس کے لیے مقام اور وہ خدا جس کا مقام ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سر لامکہ سے طلب ہوئی سر لامکہ سے طلب ہوئی اس میں منتظر چلے نبی. سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے منتظر چلے نبی. کوئی حق ہے ان کے عروج کی. کوئی حق ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا کوئی حق ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا آیا سدرۃ المنتہا بولا آواز سے خدا آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رفع روح نبی بولے سرور دی تیری منزل گئی آگے اب جائیں گے ہم. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ. بلغ العلا بکمالہ. تھکے تھے روح
علی کے پاس چھٹا وہ دامن کہاں وہ پیر رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے یہی سما تھا کہ کرم من خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشانہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑھ اے محمد قریب و احمد قریب آسر ممجد بے نثار جاؤ یہ کیا سما تھا یہ کیا خدا تھی یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ و شام تجھی کو زیباب بے نیازی کہیں تو وہ جوش اندرانی کہیں تقاض مثال جیسے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ غلام کمالہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ غلام کمالہی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس درد سفر میں کب ہے جبریل امین کی رسائی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ غلام کمالہی جس جگہ سے آگے اگر جبریل جائیں تو جبریل کے پر جلیں نوری فرشتوں کے سردار نوری فرشتوں کے سردار اگر اپنی جو جگہ ہے سدرہ وہاں سے آگے بڑھیں تو ان کے پر جلیں اور حضور اس سے بھی آگے حضور تو حضور کے امامے کو کچھ نہیں ہو رہا حضور کے لباس کو کچھ نہیں ہو رہا جو لباس حضور کے جسم سے لگ گیا اس کی شان دیکھو اس کی شان جس جگہ جبریل کے پر جل جائیں وہاں حضور کے لباس کو کچھ نہ ہو کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا بہت محبت سے سنیے گا شعر سے اس کے اندر ایک کیفیت ہے جو آپ محسوس کر سکتے شاید ایک عاشقی کر سکتا ہے بہت اچھی ایک کیفیت ہے اس کے اندر سنیے گا ایک کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو ایک نواب تھے ریاست نان پارا تھی ایک ریاست تھی نان پارا اس کے نواب تھے ایک تو کسی نے عرض کی اعلیٰ حضرت سے کہ حضور یہ نواب کی شان میں اگر آپ کچھ لکھ دیں تو نواب صاحب خوش ہو جائیں گے تو تھوڑا خوش ہو جائیں گے تو تھوڑا مدد ہو جائے گی دین کا کام کریں گے آج کل کی سے بہت ہے جو دین کے کام کے لیے پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ان کو پکڑو پارٹی پکڑو پارٹی اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا اعلیٰ حضرت کو تو بڑا جلال آیا اور اللہ کے ولی کو جو جلال آتا نا تو وہ ریاست بھی الٹ دیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت تو الٹ دی ریاست نام پارا کو الٹا کر دیا پارا نام کر دیا نہیں سمجھا آپ نان پارا کو پارا نام کر دیا الٹا کر دیا پارا نان روٹی کا ٹکڑا پارا نان کیا روٹی کا ٹکڑا اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ کروں مدح اگر
اور اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے